مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم یا اکرم الخلق ما لمن علوذ بہ سواک عند حلول الحادث العمم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرور انبیاء بن کے آیا، روح ارض و سما بن کے آیا، سب رسول خدا بن کے آئے، وہ حبیب خدا بن کے آیا۔ حضرت آمینہ کا دلارا، وہ حلیمہ کی آنکھوں کا تارا، وہ شکستہ دلوں کا سہارا، بے کسوں کی دعا بن کے آیا۔ تاجداروں نے دی ہے سلامی، بادشاہوں نے کی ہے غلامی، بے مثال اس کا اسم گرامی، مصطفیٰ مجتبیٰ بن کے آیا۔ وہ نبی رحمتی عالمی ہے، وہ نبی رحمت عالمی ہے، جو بھی ہے اس کے زیر نگی ہے، ایسا مختار دیکھا نہیں ہے، جیسا خیر الورا بن کے آیا۔ مسند ناز عرش بری ہے، بوریا جس کا فرش زمیں ہے، در کا دربان روح الامی ہے، سرور انبیاء بن کے آیا۔ کیا ظہوری لکھے شان ان کی، مدح کرتا ہے قرآن ان کی، نعت پڑھتا ہے حسان جن کی، جو میرا رہنما بن کے آیا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعظ اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں غم غسار زماں، سید سروراں حامی بے کساں، قائد المرسلین خاتم النبیین، احمد مجتبیٰ جناب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین کرام، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے برکتوں والا، رحمتوں والا، عظمتوں والا، عزتوں والا، رفتوں والا ماہ ربیع الاول شریف کا پہلا جمعۃ المبارک ہمیں پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے خطبہ جمعہ میں جو ہم سنیں، اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انسان کی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے پیار کرتا ہے، کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، لیکن جس سے بھی انسان کا پیار ہوتا ہے، وہ پیار کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ کوئی کسی سے اس کے حسن کی وجہ سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے اس کے مال و دولت کی وجہ سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی سے اس کے پاس اختیارات ہیں اس کی وجہ سے پیار کرتا ہے، کوئی کسی کے پاس جود و سخاوت ہونے کی وجہ سے پیار کرتا ہے کہ یہ بڑا سخی ہے، کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو اس کے علم کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے، کسی کے پاس شفقت زیادہ ہے تو اس کی شفقت کی وجہ سے اس سے پیار کیا جاتا ہے، کسی کے پاس زہد و تقوی زیادہ ہے، اس کے زہد و تقوی کی وجہ سے اس سے محبت کی جاتی ہے۔ اب یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ کسی نہ کسی سے پیار ضرور کرتا ہے، اور پیار کرنے کی ان وجوہات میں سے کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے۔ علم، دولت، زہد و تقوی، بہادری،
مالداری، عزت داری، پیسہ، شہرت اور علم، تو یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے ایک انسان کا دل دوسرے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ لیکن آپ نے کبھی ایسا نہیں دیکھا ہوگا کہ کوئی انسان خوبصورت ہو اور اس کے ساتھ مالدار بھی ہو، زہد و تقوی والا بھی ہو، صدقہ و خیرات کرنے والا بھی ہو، حسین و جمیل بھی ہو، شجاعت اور بہادر بھی ہو، اور علم کے اندر بھی اعلیٰ پائے کا ہو، یعنی ساری کی ساری وجوہات، ساری کی ساری جو محبت کی وجوہات ہیں وہ ایسا نہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک ہی شخص کے اندر جمع کر دی جائے۔ کوئی حسن والا ہے تو اس کے پاس مالداری نہیں ہے، کوئی مالدار ہے تو اس کے پاس حسن نہیں ہے، کوئی علم والا ہے تو اس کے پاس مال و دولت نہیں ہے، کوئی مال و دولت والا ہے تو اس کے پاس صدقہ و خیرات کی نعمت نہیں ہے۔ یہ ساری وجوہات کسی ایک کے اندر ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی ہیں، لیکن ایک وجہ بھی اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو ہمارا دل پھر بھی اسی کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے، اور ہم پھر بھی اس سے پیار کرتے ہیں اور محبت کرتے ہیں، اس کی شفقت کی وجہ سے یا اس کے علم اور مال و دولت کی وجہ سے اس سے پیار کرتے ہیں۔ بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتا ہے، کیوں؟ ماں باپ کے اندر شفقت ہوتی ہے، مہربانی ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، سینے سے لگاتے ہیں، گیلے پر خود سوتے بچوں کو خشک پر سلاتے ہیں۔ یہ مہربانی اور شفقت ہوتی ہے والدین کی، کہ جس کی وجہ سے ایک بچہ اپنے ماں باپ سے محبت کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس حسن ہے یا نہیں، اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرے ماں باپ کے پاس دولت ہے یا نہیں، اس کو یہ علم نہیں ہے کہ میرے ماں باپ بہت زیادہ امیر ترین ہیں یا نہیں ہیں، میرے ماں باپ جود و سخاوت والے ہیں یا نہیں ہیں، لیکن اس کے پاس، ان کے والدین کے پاس ایک صفت، اور وہ شفقت اور مہربانی والا جذبہ اور صفت ہوتی ہے، وہ بچہ ٹوٹ کے اپنے ماں باپ سے پیار کرتا ہے۔ وجہ صرف ایک پائی گئی جو محبت کرنے کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن ادھر ٹوٹ کر پیار کیا جا رہا ہے، اور وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے اندر اللہ نے ساری صفات کو جمع فرما دیا ہے۔ ایک ہے ایسی ہستی بھی، نبی آخر الزمان حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنا اور آپ سے محبت کرنا، آپ سے عقیدت رکھنا، یہ ہمارے اوپر ضروری اور فرض ہے، اس کے ہم پابند ہیں۔ یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری مرضی ہے میں ان سے پیار کروں یا نہ کروں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا۔ ہم جس طرح نماز پڑھنے کے پابند ہیں، اسی طرح حضور سے پیار اور عشق کرنے کے بھی مکلف اور پابند بنائے گئے ہیں۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے کہ میں کسی بندے پر ظلم ہی نہیں کرتا، تو معاذ اللہ کوئی اٹھ کر یہ سوال کرے کہ محبت کا پابند بنایا گیا ہے، لیکن اس کی وجوہات کیا ہیں؟ بندے کی مرضی ہے، بندہ چاہے تو پیار کرے، بندہ چاہے تو نہ پیار کرے۔ تو پھر آواز آتی ہے، اے انسان، جن وجوہات کی بنیاد پر تو دوسرے انسانوں سے پیار کرتا ہے، تو کسی سے اس کے علم کی وجہ سے پیار کرتا ہے، تو کسی سے اس کی روشنیت اور نورانیت اور حسن کی وجہ سے پیار کرتا ہے، اس کے جمال کی وجہ سے پیار کرتا ہے، کسی سے تو اس کے مالداری کی وجہ سے پیار کرتا ہے، زہد و تقوی کی وجہ سے پیار کرتا ہے۔ جب یہ کسی کے اندر ایک ایک صفت پائی جا رہی ہوتی ہے، محبت کرنے کی ایک ایک وجہ پائی جا رہی ہوتی ہے، تو اس سے پیار کرنے لگ جاتا ہے۔ میں نے اپنے محبوب کے اندر تو یہ ساری وجوہات جمع کر کے رکھ دی ہیں، اس لیے تمہارا حق بنتا ہے کہ تم ہر چیز سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر میرے نبی محمد مصطفیٰ سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ سمجھ نہیں آئی ہے؟ اگر آئی ہے تو کہیے ذرا اللہ کے ذکر کی نیت سے سبحان اللہ۔ کوئی اگر کہتا نہیں ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کہے گا تو پھر ہی ہم کہیں گے سبحان اللہ۔ تو محبت کرنے کی بھی جتنی وجوہات ہیں وہ ساری کی ساری اللہ نے اپنے محبوب کے اندر جمع فرما دی ہے۔
اب کسی کے پاس کوئی عذر ہی باقی نہیں ہے کہ میں ان سے پیار کیوں کروں، ان کے پاس تو معاذ اللہ حسن ہی نہیں ہے۔ حسن ہے، اور ایسا حسن ہے کہ کسی کو ایسا حسن ملا ہی نہیں ہے، اور حسن ایسا ہے کہ اس حسن کی خیرات حضرت یوسف علیہ السلام کو ملی ہے، جن کو دنیا کا 90% حسن اللہ نے دیا، ان کو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کی خیرات ملی ہے۔ جس کو حضور کے حسن کی خیرات ملی ہے، اس کے حسن کا عالم یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایسا کوئی حسین و جمیل نہیں ہے۔ ارے جن کے حسن کی خیرات کا عالم یہ ہے، ان کے اپنے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ کبھی سوچئے تو صحیح۔ محبوب فرماتے ہیں میرے حسن کے اوپر رب نے 70,000 پردے ڈالے ہوئے ہیں۔ کتنے پردے؟ 70,000 پردے ڈالے ہیں، لیکن پھر بھی عالم یہ ہے، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشتے زراں، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ پاکستان کے عرب مرد نہیں، یہ تو مرد نہیں، یہ تو مردیاں بن چکے ہیں۔ اصل مرد تو میدان عرب کے مرد تھے نا، جو جنگ کے اندر اترتے تھے اور نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے، کوئی پرواہ نہیں ہوتی تھی گردن رہ جائے یا کٹ جائے، دین نبی پہ قربان ہو جانا ہے۔ یہ وہ مردان عرب تھے کہ جو جنگ میں جاتے تھے، کہیں 6 ماہ کا بچہ ذبح کیا جا رہا ہے تو کہیں 18 سال کا جوان بیٹا قربان کیا جا رہا ہے، پھر بھی پاؤں میں لرزش نہیں آ رہی ہے، لغزش نہیں آ رہی ہے، پاؤں پھسل نہیں رہے ہیں۔ یہ تھے عرب کے میدان، یہ تھے میدان عرب کے نوجوان، یہ تھے عرب کے شاہ سوار۔ تو وہ عرب کے شاہ سوار بھی آپ کے نام پہ سر کٹا کے رکھ دیتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق۔ تو یہ محبت کرنے کی وجوہات، اور ان وجہوں میں سے ایک وجہ حضور کے اندر بدرجہ اتم بدرجہ اولا پائی جا رہی ہے۔ تو حسن، پھر علم کی کیا شان ہے، پھر سخاوت کی کیا شان ہے، پھر زہد و تقوی کا کیا مقام ہے، اللہ کوئی اندازہ بھی نہیں لگا سکتا ہے۔ آئیے اب میں آپ کے سامنے حضور کے اندر جتنی صفات پائی جاتی ہیں، ان صفات میں سے چند صفات کی جھلک رکھتا ہوں۔ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو حسن عطا فرمایا۔ کیسا حسن عطا فرمایا؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسن کے اعتبار سے کائنات میں سے سب سے خوبصورت ترین انسان اللہ نے بنائے تھے۔ یعنی ہماری آنکھ نے نہ کبھی پہلا ایسے دیکھا تھا، اور ہمارا یہ یقین ہے نہ ایسا حسن و جمال کا مالک ہماری آنکھ کبھی بعد میں دیکھ سکتی ہے۔ اور صحابی رسول عرض کرتے ہیں، حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں رات کو نکلا تو ادھر آسمان کا چاند نکلا ہوا ہے، ادھر رحمان کا چاند نکل آیا ہے۔ میری آنکھ کبھی آسمان کے چاند کو دیکھتی ہے، کبھی رحمان کے چاند کا نظارہ کرتی ہے۔ اب میں فیصلہ کرنے لگا کہ زیادہ روشنی اور چاندنی کس کو ملی ہے، زیادہ روشن چہرہ کس کا ہے۔ تو میرے دل نے یہ فیصلہ کیا، میرا یہ وجدان کہتا ہے کہ وہ صحابی یہ کہتے ہوں گے کہ ہزاروں چاند بھی آسمان کے ہوں تو رحمان کے چاند کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ نے رحمان کے چاند کو بڑا حسن عطا فرمایا ہے۔ یہ رحمان کا چاند محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کبھی صحابی رسول کہتے ہیں حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے جیسے حضور کے چہرے میں سورج تیرتا جا رہا ہے۔ کبھی حضور کا چہرہ دیکھتے ہیں تو یوں لگتا ہے کہ جیسے تلوار بالکل جب سورج کے سامنے کرتے ہیں تو وہ لشکاریں مارتی ہے، ویسے حضور کا چہرہ لشکاریں مار رہا ہوتا ہے۔ تو یہ حسن اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ علم کی اگر بات کریں تو علم، دنیا کو جتنا علم دیا گیا ہے
اللہ نے فرمایا الا قلیلا، جتنا پوری کائنات کو اللہ نے علم عطا فرمایا اس کے بارے میں رب نے فرمایا الا قلیلا، تھوڑا علم، جتنا بھی کائنات کو دیا ہے ہم نے اس کو تھوڑا علم عطا فرمایا ہے، پوری کائنات کے علم کو۔ اب پوری کائنات کے علم میں غور کرتے جائیں، حضرت آدم علیہ السلام کا علم بھی اسی میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا علم بھی اسی میں، عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء کا علم بھی اسی میں، تمام اولیاء، ابدال، اقطاب، اغیاث، تمام غوث و کتب کا علم اسی میں، ذرے ذرے کا علم اسی کے اندر، اتنا علم شروع سے لے کر آج تک، اور پتہ نہیں صبح قیامت تک کتنا علم دیا جائے گا۔ یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان نے جہاز اڑنا سیکھا، یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان نے سم ایجاد کی، جہاں بیٹھ کر وہ کہیں سے بھی بات کر سکتا ہے، یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر وہ یہ کہتا ہے کہ انسان جب آواز منہ سے نکالتا ہے اس کی آواز ہوا میں جاتی ہے، ہوا اس کو دوسرے کے کان تک پہنچاتی ہے، یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر انسان نے بڑے بڑے کام کیے، انسان نے بڑے بڑے کارنامے دکھائے، یہی وہ علم ہے جس کی بنیاد پر حضرت غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میرے سامنے ایسے ہے جیسے رائی کا دانہ ہے، یہی وہ علم ہے جس کے بارے میں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے عظیم علم عطا فرمایا، تمام انبیاء کا علم، ساری کائنات کا علم، سب کے بارے میں رب نے کیا فرمایا؟ الا قلیلا، تھوڑا علم عطا فرمایا ہے۔ ساری کائنات کے علم کو کتنا کہا؟ تھوڑا علم، لیکن جب میرے محبوب کی باری آئی، ساری کائنات ایک طرف ہے، حبیب خدا ایک طرف ہے۔ جب محبوب کی باری آئی تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اس تھوڑے سے تھوڑا سا زیادہ تمہیں عطا فرمایا، ساری کائنات ایک طرف ہے، فرمایا محبوب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم نے آپ کو ایک ذرے کا علم دیا، ایک عالم کا علم دیا، یا اس کائنات کا علم دیا اگلی کائنات کا علم نہیں دیا، یا اس جہان کا علم دیا اگلے جہان کا علم نہیں دیا، یا صرف لوح محفوظ کا علم دیا قرآن کا علم نہیں دیا، یا جنت اور دوزخ کا علم دیا بعد کا علم نہیں دیا۔ محبوب سمجھ لیجئے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے محبوب شروع سے لے کر آخر تک جتنا ہونے والا تھا، جتنا ہو چکا، جتنا آئندہ ہوگا، جتنا علم میں نے پوری کائنات کو دیا، جس کو جو جو ملا ہے، جو بھی علم تھا، جو میرے پاس علم تھا، جو بھی آپ نہیں جانتے تھے، آپ کے رب نے وہ سارا آپ کو عطا فرما دیا ہے۔ تو ادھر پوری کائنات کے علم کو کیا فرمایا؟ الا قلیلا، قرآن کہہ رہا ہے الا قلیلا، تھوڑا علم ہے، اور محبوب کی باری آئی تو فرمایا ہم نے آپ کو ہر چیز کا علم عطا فرما دیا ہے۔ اگر اس محبوب علیہ السلام کے جود و سخاوت کی بات کریں کہ کتنے سخی ہیں، تو صحابی رسول کہتے ہیں حضور ساری دنیا سے بہادر بھی تھے اور ساری دنیا سے زیادہ سخاوت فرمانے والے تھے۔ ایک یہودیہ عورت ایک مسلمان عورت کے ساتھ بیٹھی، یہودیہ کہنے لگی حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی سخاوت فرماتے تھے، بڑی سخاوت کرتے تھے، بیان کرتے 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 حتیٰ کہ یہ کہہ گئی کہ تمہارے نبی سے بھی زیادہ ہمارے موسیٰ علیہ السلام سخاوت فرماتے تھے۔ اب مسلمان عورت نے بھی ثابت کرنا تھا، کیونکہ حضور ہیں سارے نبیوں سے افضل، ساروں سے اعلیٰ، تو ضروری ہے کہ ہر وصف کے اندر سب سے اعلیٰ ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ 10 اوصاف کے اندر تمام نبیوں سے اعلیٰ ہیں، لیکن ایک وصف کے اندر موسیٰ علیہ السلام اعلیٰ ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہر وصف کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو سب سے افضل اور اعلیٰ بنایا ہے۔ کوئی ایسا وصف نہیں ہے جس میں حضور سے اعلیٰ کوئی اور ہو۔ حضور سے اعلیٰ صرف ایک ہی ذات ہے، وہ خدا کی ذات ہے۔ خدا کی ذات کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا ہے۔ وہ کہتی ہیں اب یہ میں نے ثابت کرنا تھا تو میں ان کو حضور کی بارگاہ میں لے گئی۔ حضور اس وقت گھر میں تشریف فرما تھے،
تو گھر میں اس عورت نے ایک چھوٹے سے بچے کو بھیجا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا کرتا لے کر آئیں، قمیص لے کر آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فاقوں کا عالم یہ تھا کہ 3 دن تک گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ سیدہ عائشہ خود فرماتی ہیں کہ کئی دن ایسے گزر جاتے، ہمارا گزارا صرف ایک سفید اور ایک سیاہ چیز کے اوپر ہوا کرتا تھا، یعنی ایک پانی اور کھجور، ان دونوں چیزوں کے اوپر ہمارا گزارا ہوتا تھا۔ اب قدرتی بات یہ تھی، جس وقت حضور سے قمیص منگوائی جا رہی تھی، حضور کے پاس صرف ایک ہی قمیص تھی جو صرف آپ نے پہنی ہوئی تھی، اور کوئی قمیص نہیں تھی اور کرتا نہیں تھا پہننے کے لیے۔ ادھر سے وہ بچہ آتا ہے، حالانکہ انہوں نے بتایا نہیں ہے کہ باہر مقابلہ بازی لگی ہوئی ہے، حضور ہم نے ثابت کرنا ہے کہ آپ افضل ہیں، یہ نہیں بتایا، صرف خود بھی نہیں آئیں، ایک بچے کو بھیجا کہ جاؤ حضور سے ان کی قمیض لے کر آؤ۔ ایک کرتا بدن پر تھا، اللہ کے محبوب نے وہی کرتا اس کو عطا فرما دیا۔ ایک کرتا، گھر میں اور کوئی قمیض نہیں ہے، بظاہر وہی کرتا جسم سے اتار کر اللہ کے محبوب نے اس بچے کو عطا فرما دیا۔ اب کرتا تو دے دیا، اب نماز بھی پڑھنی تھی، نماز کا ٹائم ہو گیا۔ حضور شرمندگی کی وجہ سے، ظاہر سی بات ہے امام الانبیاء ہیں، قمیص کے بغیر باہر کیسے جائیں، گھر میں تشریف فرما رہے، ادھر سے نماز کا وقت ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ حضور تشریف لے کر نہیں آئے، تو پھر جا کر گھر میں پتہ کیا تو پتہ چلا کہ حضور کے پاس ایک ہی کرتا تھا، اللہ کے نبی نے وہ بھی راہ خدا میں قربان کر دیا ہے، اس وجہ سے حضور باہر تشریف نہیں لا رہے۔ تو وہ عورت پھر ماننے پر تیار ہو گئی کہ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ سب سے سخی، سب سے سخاوت کرنے والا اللہ نے تمہارے نبی کو ہی بنا کر بھیجا ہے۔ یہ ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو ہر وصف کے لحاظ سے سب سے افضل ہے اور سب سے اعلیٰ ہیں۔ اگر بات کریں مالداری کی، مال و دولت کی، تو بظاہر تو خالی ہاتھ ہیں، لیکن سارے خزانے آپ کے ہاتھ میں ہی دیے گئے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں، میں تقسیم کرنے والا ہوں، اللہ مجھے عطا فرمانے والا ہے۔ یعنی پوری دنیا کو جتنا ملا، جتنا مل رہا ہے، جتنا ملتا رہے گا، اور پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میں آج تقسیم کرنے والا ہوں، کل جب اس دنیا سے ظاہری وصال کر جاؤں گا اس وقت میں تقسیم کرنے والا نہیں ہوں گا۔ آپ نے ایسا نہیں فرمایا، فرمایا رب مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ تو وہ کہے نا کہ آئندہ زندگی میں میں تقسیم نہیں کروں گا، ایسا تو وہ کہے کہ جس نے معاذ اللہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا ہو۔ اللہ کے نبی تو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیے گئے ہیں، ان کی زندگی تو ابدی زندگی ہے، ان کو جو موت آتی ہے وہ صرف ایک لمحے کے لیے آتی ہے، موت ایک آن کے لیے آتی ہے، پھر دوبارہ جسم میں وہی روح لوٹا دی جاتی ہے، پھر وہی زندگی عطا کر دی جاتی ہے، پھر ویسی دنیاوی زندگی کی طرح اپنے قبر انور میں اور اپنے روضہ انور میں ویسے کے ویسے موجود ہوتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا جتنا جس کو رزق ملتا ہے، اگرچہ ہم اپنے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں رکھتے ہیں، حضور سے پوچھا گیا حضور آپ نے مالداری پسند کرنی ہے یا فقر و فاقے کو پسند کرنا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کیا حضور فقر و فاقہ کو پسند فرمائیں، فقر و فاقہ رب کو بھی پسند ہے، آپ اس کو پسند فرمائیں۔ تو حضور فرماتے ہیں میں نے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے فقر کو پسند فرمایا، اپنے لیے میں نے غربت کو پسند کیا، اور ساری زندگی یوں گزار دی فاقوں میں، فقر میں، لیکن ادھر فرما رہے ہیں کہ میں ساری دنیا کو تقسیم کرنے والا ہوں، جس کو جو بھی ملتا ہے محمد عربی کے دست اقدس سے ہو کر جاتا ہے۔ تو آج کسی کے پاس جتنا بھی مال ہو، جتنی بھی دولت ہو، یا پہلے تھی یا بعد میں ہوگی،
سب حضور کے دربار اقدس سے ہی اس کو ملا کرتا ہے۔ اتنا خزانے، اتنے خزانے اور اتنا مال و دولت اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ جنت کے مالک ہیں، جنت کے اندر کوئی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ حضور ایک مرتبہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمانے لگے کہ صحابہ میں چاہوں تو جنت سے انگور کا گوشہ توڑ لوں، خوشہ توڑ لوں، لیکن مجھے میرے رب سے حیا آتی ہے۔ تو جنت کے مالک ہیں، جو چاہیں جس کو چاہیں عطا فرما سکتے ہیں، جس کو چاہیں جتنا چاہے اتنا عطا فرما سکتے ہیں۔ تو اللہ نے اتنے خزانے آپ کو عطا فرمائے ہیں۔ حضور خود فرماتے ہیں انا خازن، میں اللہ کے خزانوں کا مالک ہوں۔ اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ نہیں، اس کے خزانے تو لامحدود ہیں۔ ان خزانوں کا مالک کس کو رب نے بنایا ہے؟ ہمارے نبی محمد عربی علیہ الصلوۃ والسلام کو بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ ان کی مالداری کی بات ہے۔ آخری بات، اگر شفقت و محبت کی بات کریں کہ حضور کے اندر شفقت کتنی ہے، پیار کتنا ہے، یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کسی سے پیار کرنے کے لیے کہ جس کے اندر جتنی شفقت ہوگی اس سے لوگ اتنا پیار کریں گے۔ ماں باپ کے اندر شفقت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے بچے ماں باپ سے ساری دنیا سے بڑھ کر پیار کرتے ہیں۔ ماں سے بغیر بچہ نہیں رہ سکتا۔ حضور کے اندر کتنی شفقت ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے غلام، جو حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ نے بطور تحفہ حضرت سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہی غلام حضور کی بارگاہ میں تحفے کے طور پر پیش کر دیا تھا۔ اب یہ غلام ہیں، لیکن ان کی عمر کتنی ہے؟ بالکل چھوٹے سے ہیں، بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے۔ اپنے ننیال جا رہے تھے، ڈاکوؤں نے قافلہ لوٹا، ان کو قید کر لیا، ان کو حضرت حکیم بن حزام کے ہاتھ بیچ دیا۔ حضرت حکیم بن حزام نے حضرت سیدہ خدیجہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یعنی ان کا قصہ یوں ہے۔ تو اب حضور کتنا پیار کرتے ہیں، کتنی شفقت اور کتنی مہربانی کرنے والے ہیں، یہ ایک وجہ ہے پیار کرنے کی۔ اب یہ پیار کرنے کی وجہ حضور کے اندر کتنی اتم درجے کے ساتھ پائی جاتی ہے۔ ادھر حضرت زید کے والد ادھر روتے چلاتے دن رات آنسو بہاتے، کیونکہ شعر و شاعری کا زمانہ تھا، ہر گھر میں شعر و شاعری کہنے والا ضرور موجود ہوتا تھا۔ عرب دان ایک لمحے میں شعر کہنا شروع کر دیتے تھے۔ اب اس کا والد شعر و شاعری میں اپنے بیٹے کو یاد کرتا، حضرت زید کو، اور جس کا ترجمہ یوں ہے کہ کہنے لگتا اے زید میں تجھے کہاں تلاش کروں، اے زید میں تجھے کہاں ڈھونڈوں، تو کہاں چلا گیا ہے، میری نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے، مجھے پتہ چل جائے کہ تجھے کس زمین نے کھایا ہے، تجھے نرم زمین نے کھایا ہے یا سخت زمین نے نگلا ہے، میں اسی زمین سے جا کر تجھے نکال لوں، مجھے پتہ چل جائے تجھے کس نے غائب کیا ہے، تو کہاں پر ہے، میں 7 سمندر پار کر کے بھی تیرا باپ تجھے لینے کے لیے آ جائے۔ زید میں تیری محبت میں پاگل ہو چکا ہوں، دن رات تیری محبت مجھے بھی رلاتی ہے، تیری ماں کو بھی رلاتی ہے، ہم تجھے بڑا یاد کرتے ہیں، زید ایک بار تیرا پتہ چل جائے ہم تجھے لائیں گے اور تجھے یعنی کہ ہر طرح کا پیار محبت دیں گے، پھر تجھے کمی نہیں آنے دیں گے۔ ایک قافلہ حضور کی بارگاہ سے گزرا، اب وہ قافلہ اس کا تعلق حضرت زید کے والد کے ساتھ تھا۔ انہوں نے جا کر بتایا اے رونے والے تیری دعا قبول ہو گئی ہے، تجھے مبارک ہو، تمہارا بیٹا صحیح اور سلامت ہے اور محمد عربی کے قدموں میں بیٹھا ہے، حضور کی بارگاہ میں رہتا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوئے، اپنے بھائی کو ساتھ لیا، دیگر رشتہ داروں کو ساتھ لیا، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ عظیم ہیں، آپ کے والد عظیم ہیں، آپ کے دادا عظیم ہیں، آپ کا پورا خاندان مہربانیوں والا ہے، آپ کا پورا خاندان محبتوں والا ہے، آپ کا پورا خاندان احسان کرنے والا ہے، آپ کا پورا خاندان حسن و اخلاق کا مالک ہے، ہم سب کو جانتے ہیں۔ یہ سارے تعریفیں کرنے کے بعد
پھر بڑے ادب کے ساتھ عرض کرنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فدیہ لے کر آئے ہیں، پیسے قبول کر لیں، ہمارا بیٹا ہمیں واپس دے دیں، ہمیں اپنے بیٹے کو لینے آئے ہیں۔ میرے حضور نے فرمایا، سن لو، وہ زید بیٹھا ہوا ہے، جاؤ زید کے پاس چلے جاؤ، اگر زید تمہارے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے، زید تمہارے ساتھ جانا چاہے، تو میں فدیہ لیے بغیر ہی زید کو تمہارے ساتھ بھیج دوں گا، 1 ٹکا بھی نہیں لوں گا، اور اگر نہ جانا چاہے تو پھر میں کسی پر زبردستی کر نہیں سکتا، جو میرے پاس رہنا چاہے میں اس کو زبردستی کہیں اور نہیں بھیج سکتا ہوں، جو میرے قدموں میں رہنا چاہے، میری یہ شان نہیں ہے کہ میں اس کو کہوں کہ میرے قدموں سے دور ہو جاؤ، جاؤ پوچھ لو زید سے۔ زید کے پاس گئے تو حضور نے فرمایا، زید دیکھو تمہارے خاندان کے لوگ آئے ہیں، یہ دیکھو یہ تمہارا باپ ہے، پہچانتے ہو؟ عرض کیا، حضور پہچانتا ہوں، یہ کون ہے؟ چچا جان ہے، یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے، فلاں فلاں، یہ لینے آئے ہیں، زید جانا چاہتے ہو؟ ادھر سے باپ کس سے سنانے لگا کہ زید تیری یاد میں نے اتنے آنسو بہائے، تیری یاد میں تیری ماں روتی چلاتی رہی، اتنی دیر تک ہم تڑپتے رہے اور تجھے ڈھونڈتے رہے، تو آج ہمیں مقدر سے مل گیا ہے، چلو زید آؤ گھر چلتے ہیں، سارا تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ سارے تمہیں دیکھنے کے لیے بےتاب ہیں۔ پہلے والدین کو دیکھا تو خوش ہوئے تھے حضرت زید، لیکن جب یہ بات سنی تو تڑپ گئے اور عرض کرنے لگے، ابا جان آپ کی محبت اپنی جگہ پر سلامت ہے، چچا جان کی محبت اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، ماں مجھ سے پیار کرتی ہے یہ ٹھیک ہے، آپ نے میری یاد میں آنسو بہائے ہیں، میں سمجھتا ہوں ابھی بچپن کی عمر ہے، لیکن یہ باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں ابا جان آپ کی محبت کو میں لاکھوں سلام کہتا ہوں، لیکن جو مجھے اس بارگاہ سے ملا ہے وہ مجھے کہیں اور سے نہیں مل سکتا ہے، جو اس بارگاہ سے مجھے مل چکا ہے، اب میری کوئی میرے پاس کمی نہیں رہی ہے کہ میں کسی اور کے پاس چلا جاؤں، مجھے والد کی محبت بھی یہاں سے مل گئی ہے، والدہ کی محبت بھی یہاں سے مل گئی، مجھے رشتہ داروں کی شفقت اور مہربانی بھی یہاں سے مل گئی ہے، ماں کا پیار اور باپ کا سایہ بھی مجھے اس دربار سے مل چکا ہے۔ حضور نے جب یہ سنا تو بڑے پیار سے حضرت زید کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا، فرمایا آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ تو یہ حضرت زید چھوٹی عمر ہے، والدین سے جدا ہوئے کافی عرصہ گزر گیا، والدین سامنے آئے اور یہ کہنے لگے کہ آؤ گھر چلیں، لیکن حضور کی شفقت کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ حضرت زید نے حضور کی شفقت کی وجہ سے، حضور کے پیار کی وجہ سے اپنے والدین کے پیار کو فوراً ٹھکرا دیا۔ تو یہ حضور کا پیار ہے، یہ حضور کی شفقت اور محبت ہے، اور یہ ایک وجہ ہے جس وجہ سے پیار کیا جاتا ہے کسی کے ساتھ۔ اب اسی ٹاپک پر کہ بندہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے، تو دنیا کے اندر جتنی بھی وجوہات ہیں، جن وجوہات کی بنا پر ایک انسان کسی سے پیار کرتا ہے، حضور سے پیار کروانے کے لیے اللہ نے ساری کی ساری وجوہات اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں، تاکہ ساری دنیا ہر چیز سے بڑھ کر اور ٹوٹ کر میرے محبوب سے پیار کرے۔ حضرت عمر کہتے ہیں نا، حضور ہر چیز سے بڑھ کر پیار ہے لیکن جان سے بڑھ کر پیار نہیں ہے۔ فرمایا عمر یہ سمجھتے ہو کہ جان سے بڑھ کر مجھ محمد سے پیار نہیں کرو گے ایمان والے ہو جاؤ گے؟ عمر ایمان والے اس وقت تک کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے ہو جب اس جان سے بھی بڑھ کر مجھ محمد عربی سے پیار نہیں کرو گے، اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتا۔ اب کوئی آج کا مولوی ہوتا تو سوچتا کہیں شرک تو نہیں کروں گا، اب جملہ کہنے سے پہلے یہ سوچے گا کہ میں پہلے رب سے مشورہ کر لوں، میں پہلے قرآن سے پوچھ لوں کہیں شرک تو نہیں ہو جائے گا، فوراً بیک زبان ہو کر فوراً لبیک کی صدا دیتے ہوئے عرض کیا، حضور میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج سے عمر یہ اعلان کرتا ہے کہ آج سے عمر کو
جہاں پہلے ہر چیز سے بڑھ کر محمد عربی علیہ السلام سے پیار تھا، آج سے وہ اپنی جان سے بھی زیادہ آپ سے پیار کرے گا۔ حضور نے بھی فوراً اعلان کر دیا اور بعد میں آنے والوں کا منہ بند کر دیا۔ فرمایا عمر اب تم کامل ایمان والے ہو چکے ہو۔ اور جس کو، اب ایک سوچنے کی بات ہے، عقیدے کی بات کروں، جس کو میرے آقا کامل ایمان والا کہیں، کامل ایمان والا یعنی ایک رتی بھی خامی نہیں ہے، بالکل کامل ایمان والے ہیں، وہ کبھی ناقص ایمان والا ہو سکتا ہے؟ بتائیں نا، اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اور مجھے بتائیں، محبوب جو بولتے ہیں کیا وہ اپنی مرضی سے بولتے ہیں؟ وہ وہی بولتے ہیں جو خدا کی طرف سے وحی ہوتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں میں بولتا نہیں ہوں مگر وہی بولتا ہوں جو مجھے رب کہتا ہے، میں وہی بولتا ہوں جو رب کہتا ہے۔ تو پھر اس نظریے کے سائے میں اگر ہم سوچیں تو حضور نے نہیں بلکہ رب نے عمر کو فرمایا کہ عمر تو کامل ایمان والا ہو چکا ہے۔ بولیے کیا کہا؟ عمر تو کامل ایمان والا ہو چکا ہے۔ اور جس کو ساری دنیا کا بادشاہ، ساری دنیا کا مالک کامل ایمان والا کہے، آج کے کیڑے مکوڑے اور کالے اس کو معاذ اللہ بھونکیں یا بکواس کریں تو ان کی اپنی بد نصیبی ہے، ان کی شان میں 1 انچ بھی فرق نہیں آ سکتا ہے۔ کتنا کامل رب نے ان کو ایمان عطا فرمایا کہ آج بھی حضور اپنے پہلو میں ان کو سلائے ہوئے ہیں، اتنا کامل ایمان عطا فرمایا۔ تو یہ باتیں ذہن میں رکھا کریں۔ روایات اور تاریخ کے اندر، تاریخ کے مقابلے میں اگر، حتیٰ کہ قرآن کے مقابلے میں اگر حدیث آ جائے تو اگر آپس میں مطابقت نہ ہو رہی ہو تو حدیث پاک کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے، قرآن پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یہاں ہم کیسے تاریخ پر عمل کر سکتے ہیں؟ قرآن کے مقابلے میں تاریخ پر عمل کر سکتے ہیں، حدیث کے مقابلے میں تاریخ جھوٹی ہو سکتی ہے، نہ میرے رب کا قرآن جھوٹا ہو سکتا ہے، نہ مصطفیٰ کا فرمان جھوٹا ہو سکتا ہے۔ تو اللہ نے حضرت عمر کو کیا بنایا؟ کامل ایمان والا۔ تو اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان کامل ہو جائے تو جیسے حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ حضور اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے پیار ہے، تو آج سے ہر چیز حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور سے پیار کرنے لگ جائیں۔ اور پھر حضور سے جب پیار ہو جائے گا پھر ان کی جشن ولادت پر مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں بھی مچائیں گے، پھر ان کی ولادت پر جھنڈے بھی لگائیں گے، پھر ان کی ولادت پر گھروں کو بھی سجائیں گے، پھر ان کی ولادت پر جلوس بھی نکالیں گے، پھر ان کی ولادت پر شریعت کے اندر رہتے ہوئے ہم خوشی منائیں گے، دل کو خوش کریں گے اور لوگوں کو بتائیں گے، لوگوں تمہیں پتہ نہیں ہے ہمیں جس ہستی سے ساری دنیا سے بڑھ کر، اپنی جان سے بڑھ کر پیار ہے، وہ محبوب اللہ کے تشریف لے آئے ہیں۔ تو اس طرح خوشی منانی ہے، کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی خوشی منا رہا ہے یا نہیں منا رہا، کسی کی طرف نہیں دیکھنا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہے، ہم ان کو دکھانے کے لیے موجود ہیں، آخری سانس تک قائم رہیں گے۔ جس کو مسئلہ ہے ہم سے آ کر بات کرے، دور دور سے باتیں کرتے ہیں، سامنے آنے کی ہمت نہیں کرتے، ہم سے آ کر بات کرے، آئے ملے بیٹھے گفتگو کریں، اچھے انداز سے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشنی میں اس کو سمجھایا جائے گا۔ لیکن آپ اپنا ذہن خراب نہ کیا کریں، آپ صرف ایک ہی بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اللہ کے فضل و کرم سے اہل سنت کے جتنے بھی نظریات ہیں وہ کسی میرے یا آپ کے بنائے ہوئے نہیں ہیں، یا وہ قرآن کے بنائے ہوئے ہیں یا مصطفیٰ کے بنائے ہوئے ہیں، سارے کے سارے وہ نظریات ہیں، کوئی بھی قرآن و حدیث سے ہٹ کر نہیں ہے۔ اگر کسی کو شک شبہ ہو، کسی کو مسئلہ ہو تو اللہ کے فضل و کرم سے حضور کے علم کے وارث آج ممبر و محراب پر بیٹھے ہیں اور وہ جواب دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو اس لیے مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچانی ہیں، حضور کی جشن ولادت کی خوشی ہر چیز سے بڑھ کر منانی ہے، کسی کی طرف بھی نہیں دیکھنا۔ اور ایک بات کروں، اور جو غیر شرعی طریقے ہیں، غیر شرعی طریقے، اس طرح خوشی نہیں منانی ہے، پھر خوشی منائیں گے تو الٹا حضور غضبناک ہو جائیں گے،
الٹا رب کو ناراض کر بیٹھیں گے۔ یہ جگہ جگہ پہاڑیاں بنانا، گلی کوچوں میں یہ عجیب و غریب قسم کی آج جو میوزک والی نعتیں لگاتے ہیں، آئی لو یو محمد، آئی لو یو مصطفیٰ، معذلہ، اس طرح کا عجیب و غریب انداز پیدا ہو گیا ہے، اور وہاں پر لڑکے لڑکیاں کھڑے ہو کر ایک دوسرے کو عجیب و غریب اشارے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہاں پر بے پردہ عورتیں بن سمر کر پہاڑیاں دیکھنے کے لیے آتی ہیں، اور وہاں پر بد نگاہی، بے حیائی، اور پھر کتنا فساد کا وہ نتیجہ نکلتا ہے اس ایک پہاڑی یا اس ایک خوشی منانے کی وجہ سے، جبکہ حضور نے تو منع فرمایا ہے عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے۔ تو اگر جتنی بھی بے پردہ عورتیں نکل کر آئیں گی، اب جس نے پہاڑی لگائی ہے اب سارا گناہ اس کے سر پہ جائے گا، اور اگر وہ نابالغ ہے تو جن جن بالغوں نے ان کو پیسے دیے کہ چلو ٹھیک ہے لگاؤ پہاڑی، تو وہ سارے پھر اس میں شامل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جتنے بھی بچے آئیں آپ سے یہ چادریں پکڑ کے 2 دن پہلے مانگنا شروع کر دیتے ہیں ہم نے پہاڑی لگانی ہے، تو ایسا آپ نے نہیں کرنے دینا۔ اپنے بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مسجدوں کے آگے پہاڑیاں لگ رہی ہیں، وہاں پر میوزک والی نعتیں، وہاں پر بے پردہ عورتوں کا آنا جانا، تو ہماری سب کی ذمہ داری ہے، ہماری سب کی ذمہ داری ہے اپنی گلیوں کو دیکھنا ہے، اپنی مسجدوں کو دیکھنا ہے، گھروں کو دیکھنا ہے کہ کہیں بھی حضور کے جشن ولادت کی جو خوشی منانی ہے وہ غیر شرعی طریقے سے نہ ہو، وہ شرعی طریقے سے ہو۔ یہ ایک مستحب کام ہے، اگر کوئی حضور کے جشن ولادت کی خوشی نہیں مناتا وہ کافر نہیں ہو جائے گا، لیکن اگر کوئی خوشی مناتا ہے اور اس طرح مناتا ہے تو پھر وہ گناہگار ضرور ہوگا، حرام کام کا مرتکب ضرور ہوگا۔ اگر عورتیں گھروں سے نکلنا بند نہیں کرتی تو ہم پہاڑیاں لگانا تو بند کر سکتے ہیں نا، غیر شرعی طریقے جتنے بھی ہیں ان کو تو ختم کر سکتے ہیں نا۔ تو آج یہ پیغام لے کر جائیں، یہ پیغام لے کر جائیں۔ ہر مرتبہ علماء سمجھاتے ہیں کہ ہم نے یہ پہاڑی وغیرہ نہیں لگانے دینی، خوشی منانے کے انداز اور ہیں۔ میرے محبوب نے نماز ادا کی ہے، نماز پڑھ کے ان کو اصالہ ثواب کرے۔ میرے محبوب ہر پیر کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضور روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا اپنی جشن ولادت کی خوشی مناتا ہوں۔ حضور نے تو روزہ رکھ کے جشن ولادت کی خوشی منائی ہے، صحابہ نے تو جھنڈے اٹھا کر خوشی منائی ہے، صحابہ نے تو مرحبا یا مصطفیٰ کی دھومیں مچا کر خوشی منائی ہے، اور یہ پہاڑیاں لگا کر اور بے پردہ وہاں عورتوں کو بلا کر لا کر اور بدنگاہی کر کے یوں خوشیاں منا رہے ہیں۔ خدا را اس کام سے بچیں۔ اہل سنت اہل حق ہے، بولیں ذرا، اہل سنت اہل حق، اہل سنت اہل حق ہے، لیکن اہل سنت بدنام صرف اس وجہ سے ہو چکی ہے کہ جو ہمارے اندر یہ جاہلوں نے خرافات پیدا کر دی ہیں۔ عرس کے موقع پر اتنا مقدس کام ہے عرس منانا، لیکن عرس کے موقع پر وہاں کتنے غیر شرعی کام ہو رہے ہوتے ہیں، اور بد مذہبوں کو موقع مل جاتا ہے، وہ عام عوام کو پھر دور کر دیتے ہیں کہ دیکھو سنیوں میں تو یہ ہوتا ہے، یہ دیکھو یہ جشن ولادت منا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں، قرآن منع کر رہا ہے اور یہ دیکھو بے پردہ عورتیں باہر خوشیاں منا رہی ہیں، یہ جشن ولادت خوشی ہے۔ تو اس لیے آپ نے ان باتوں پر عمل کرنا ہے، کسی کو پیسے نہیں دینے، جو لینے آئے نا اس کو سمجھانا بیٹا یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ گھر میں محفل کروائیں میں اس کے لیے پیسے دوں گا، پہاڑی نہیں لگانی ہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔